محمد مقبول پوچھ رہے ہیں کیا رمضان کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ راشد بٹ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر شوہر کا بیرون ملک انتقال ہو جائے اور بیوی پاکستان میں ہو، پاکستان میت پہنچنے میں چند دن لگ سکتے ہوں، تو کیا اس صورت میں بیوہ کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ تو وفات سے شروع ہوگی نا، وفات ہوتے ہی عدت تو شروع ہو گئی اس کی، چاہے شوہر کی لاش آئے یا نہ بھی آئے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہم دو دوستوں نے آدھے پیسے ملا کر ایک سوسائٹی میں پلاٹ خریدا۔ اب میرا دوست اس پلاٹ کو بیچنے کا کہہ رہا ہے، لیکن میرا ارادہ فی الحال بیچنے کا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا حصہ خرید سکتا ہوں، کیا مجھ پر اس کی بات ماننا لازم ہے؟ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، یعنی اصل میں دو دوست مل کے پارٹنر آپس میں پیسے ملا کر جگہ لے لیتے ہیں۔ اب ایک کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار میرے کو نہیں رکھنا ہے، مجھے پیسے چاہیے، تو یار اپنے پلاٹ بیچ دیتے ہیں، تو دوسرا اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا، تو اس میں بعض اوقات دوسرا پارٹنر آفر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ بیچنا نہیں ہے تو میرا ایسا تو خرید لے، مجھے پیسے چاہیے، تو وہ بولتا ہے میں خریدنے کی بھی میری پوزیشن نہیں ہے، تو اب وہ ہے میرا پارٹنر، اب ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ یعنی کہ ماننا ضروری ہے میرا اپنی پارٹنر کی بات؟ ضروری تو نہیں ہے ماننا، ظاہر ہے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خریدے گا، اور دوسرا یہ کہ بیچنا اس پر لازم نہیں ہے، تو یہی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو وہ اپنا حصہ بیچ دے، باقی اس کے علاوہ اس میں بھی ایشوز آتے ہیں، وہ بولے میں فلاں کو اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، تو اس کا پارٹنر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ نہیں یار میں اس کا پارٹنر کیسے بنوں گا؟ ہاں تو وہ تو حق کے شفا ہوتا ہے، جب وہ خود ہی ختم کر رہا ہے اپنا حق، کہ اس کو پیشکش تو کر رہے ہیں نا کہ تم لے لو، اب وہ نہیں لے رہا تو پھر وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے۔ بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نادر احمد کہتے جمعہ کا خطبہ کس انداز سے بیٹھ کر سننا حدیث سے ثابت ہے؟ خطیب صحابہ کرام سے غالباً لکھا ہے، دیکھنا یہ تو یعنی جو دیکھنا خطیب کو ہے یہ تو صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے، باقی رہا جو ہمارے یہاں معروف طریقہ ہے تو وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ارشاد فرمایا ہے، تو ظاہر یہ کہ آپ نے بزرگوں کا ہی اسے ارشاد فرمایا ہوگا، باقی کسی حدیث میں باقاعدہ کس طرح سنا کرتے تھے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس ادب کے ساتھ سنتے تھے کہ اگر پرندے بھی اوپر آ کر بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ سکتے تھے، یعنی اتنے سکون و اطمینان سے وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور خطبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ عالم باقی اور کیا انداز ہے بیٹھنے کا یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ اصل ایک طبقہ ہے، لیکن خود پتہ نہیں ہوتا حدیث کس کو بولتے ہیں، ایک طبقہ حدیث میں کہاں لکھا دکھاؤ۔ یہ درس نظامی جو کیا جاتا ہے بڑے بڑے جامعات اور مدارس بنا کر جس کو عالم کی سند کہلاتی ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ درس جو ہے نا درس نظامی، یہ تو صدیوں کے بعد مرتب ہوا، اب بھی اس میں آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے، اور پھر اس کو مطلب درس نظامی کی سند دیتے ہیں، یہ سند کی حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے سند حاصل کی تھی؟ یہ قرآن کریم خوبصورت چھپ کر جو یہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر کوئی عقلی دلیل تو عقلی دلیل، تو یہ عقلی بھی دلیل ہے، اور مطلب آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہ دینی دلیل یا جو بھی کہو، قرآن کریم کی تلاوت اس کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے، چھپا ہوا ہی کر سکتے ہیں ہم تلاوت۔ پہلے چمڑے پر پتوں پر لکھا جاتا تھا، اسی قرآن پر پڑھنا چاہیے، تو کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس صحابی کریم نے ایسا، صحابہ کرام میں سے کس نے پریس لگایا تھا اور پریس میں قرآن کریم چھاپا تھا؟ حدیثوں کی تدوین جو ہے خود حدیث آپ مانگ رہے ہیں، حدیثیں کس صحابی نے جمع کی یہ بتا دیں۔ یہ امام بخاری کی مشہور کتاب، بخاری سے حوالہ دو۔ بخاری نہ صحابی تھے، نہ تابعی تھے، نہ تبع تابعی تھے، نہ تبع تابعی تھے، تو بات صدیوں کے بعد کے بزرگ ہیں جن کی کتاب کی آج دلیل مانگے تھے کہ اس کتاب میں دکھاؤ، تو بخاری سے دلیل مانگنا یہ کس صحابی کی سنت ہے؟ میں نے مطلب کمال ہے، ایک دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے علماء جو بیان کرتے ہیں ایتھینٹک جو علماء ہیں کہ بات ماننی چاہیے، ان کے لیے تو حدیث پاک موجود ہے، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔
تو اس میں اگر علماء بھی ہمارے بڑے نہیں ہیں تو کون بڑا ہے؟ اس طرح مطلب یہ کہ جو بزرگوں کا فرمان ہوتا ہے، علماء کا فرمان ہوتا ہے، وہ مان لینا چاہیے۔ ہر عالم کو ہر وقت ہر حدیث یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے ایک بار شروع میں بیان کیا تو کوئی مطلب ایسے شخصیت لگتے تھے، وہ کچھ ان کے دو چار ان کے پیچھے بھی تھے۔ شروع کی دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں، جو مجھے آزمائشیں ہوتی تھی نا، ان میں سے ایک یادگار واقعہ ہے۔ تو میں نے وہ داڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ داڑھی رکھنی چاہیے ایک مٹھی، تو ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈانا حرام ہے۔ اچھا، وہ شخصیت بھی داڑھی منڈی تھی، لیکن شخصیت کہنے کو کہ چار آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اب جب میں نے بیان کر لیا تو وہ شخصیت نے مجھے پکڑا اور گھیر دیا ان لوگوں نے۔ بغیر بول وہ شخصیت رہی تھی مجھ سے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام؟ کس کتاب میں لکھا؟ میں نے کہا کتاب تو میں ساتھ تھوڑی لائے ہوں، اب بھی دکھاؤ میرے کو کتاب، کس کتاب میں حرام؟ اب میرے پاس آپ لوگ تو ہوتے نہیں تھے کہ جو ان کو جواب دیتے، سمجھے؟ میرے کو گھیر لیا اور وہ لٹھ چھاپ کو میں جواب دوں کیسے؟ لٹھ باتیں لگا، اپنی کتاب دکھا۔ تو یہ مطلب وہ وقت بھی گزر گیا جب میرا تھا، میں پیچھے نہیں ہٹا، میں تو کرتا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا مسجد سے نکال دیا بیان کرنے سے، تو الحمدللہ میرا حوصلہ مضبوط تھا۔ یہ مبلغین کے لیے اس میں تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا ایسا، ہمت نہیں آ رہا، ثواب ملے گا، لگے اپنا دعوت اسلامی کو تو انشاءاللہ گھر گھر پہنچانا ہے، بچے کو نمازی بنانا ہے۔ اب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ میں پھر ہوں جو تو جان بچا کے نکل آیا، پیچھا چھڑا گیا۔ نیو کراچی کا واقعہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال علماء کی بات ماننی چاہیے، ماں باپ کی بھی تو بات مانتے ہو نا یار، بڑے بوڑھے گھر کے ہوتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہو، آپ لوگ اسلامی بات نہیں مانتے ہو۔ آپ غور کرو، کبھی اسلامی بات بھی وہ بولتے ہوں گے تو مان لیتے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کہا کریں کہ حدیث سے ہی ثابت کرو۔ تو فقہاء کرام کے اقوال جو ہوتے ہیں، علماء کرام کے، یہ عالم کی قسم فقیہ، ان کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ آگے چل کر قرآن و حدیث کی ہی کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث شریف سے وہ مطلب کسی طرح بھی وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ لو اس کی اصل موجود ہوتی ہے، یہ بنیاد قرآن و حدیث سے، کہ کوئی بھی عالم قرآن و حدیث کے خلاف اپنی بات نہیں کر سکتا۔ جو عالم صحیح عالم ہے وہ نہیں کرے گا کبھی، وہ نکال کے بتائے گا، اور ہر عالم نکالتا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے جو علماء تھے وہ مطلب اس معاملے میں ان کے معاملات ہیں، تو مطلب ان کے مقلد ہیں ہم لوگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو مفتیان کرام بھی جو ہے تو انہی کے مطلب بیان کردہ مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور جدید مسائل بھی اسی کی روشنی میں حل فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔